ایک دفعہ ایک سائنسدان نے بڑا عجیب سا ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس نے ایک ٹڈے کو پالا اور اسے اس طرح سدھایا، اس طرح ٹرین کیا کہ وہ جب کبھی بھی اسے آواز دیتا، ٹڈا جمپ لگا کر اس کی طرف آ جایا کرتا۔ سائنسدان زور سے کہتا کودو تو وہ چھلانگ لگا کر اس کی گود میں آ جاتا۔ جتنی زور سے وہ آواز دیتا، ٹڈا اتنی ہی زور سے چھلانگ لگا کر آتا۔ ٹڈے کو فل ٹرین کرنے کے بعد سائنسدان نے اپنا تجربہ شروع کیا۔ اس نے ٹڈے کی ایک ٹانگ توڑ دی۔ ٹانگ توڑنے کے بعد اس نے آواز لگائی کودو، تو ٹڈے نے چھلانگ تو لگائی مگر اس کی چھلانگ لگانے کی دوری کم ہو گئی، وہ سائنسدان کی گود تک نہ آ سکا۔ سائنسدان نے اس پر ہی بس نہیں کیا اور اپنا ایکسپیریمنٹ جاری رکھا اور پھر اسی طرح اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی۔ اب اس نے پھر سے ٹڈے کو آواز لگائی کودو، تو اب کی بار ٹڈے کی چھلانگ لگانے کی دوری میں اور کمی آ گئی، اور جب تیسری ٹانگ بھی توڑ دی تو چھلانگ لگانے کی دوری میں مزید کمی آ گئی اور وہ سائنسدان تک ہی نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح سائنسدان ایک ایک کر کے ٹڈے کی ساری ٹانگیں توڑتا گیا۔ ہر ٹانگ ٹوٹنے پر چھلانگ لگانے کی دوری میں کمی آتی گئی۔ جب سائنسدان نے ٹڈے کی آخری ٹانگ توڑ کر اس کو کودنے کی آواز لگائی تو ٹڈا اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ ایکسپیریمنٹ مکمل ہو چکا تھا۔ سائنسدان نے ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ اپنی ڈائری میں نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے لکھا کہ جب ٹڈے کی ایک ٹانگ توڑی گئی تو وہ تھوڑا بہرا ہو گیا، اس کے سننے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ جب اس نے دوسری ٹانگ توڑی تو وہ تھوڑا اور بہرا ہو گیا۔ ہر ٹانگ کے ٹوٹنے پر وہ بہرا ہوتا چلا گیا۔ جب اس کی ساری ٹانگیں ٹوٹ گئی تو وہ بالکل ہی بہرا ہو گیا۔ زور زور سے چلانے پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ دوستوں، اس کہانی کو سن کر آپ بہت حیران ہو گئے ہوں گے کہ وہ سائنسدان کتنا بیوقوف تھا۔ اس نے ٹڈے کے بارے میں کتنا غلط نتیجہ نکالا۔ یہ تو کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ ٹڈا بہرا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی چھلانگ لگانے کی دوری اس کی ہر ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے کم ہوتی چلی گئی۔ اور جب سائنسدان اس کی ساری ٹانگیں توڑ دی تو وہ چھلانگ کیسے لگاتا؟ اس کی تو ساری ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو ایک کام بہت زیادہ کرتے ہیں وہ ہے لوگوں کو جج کرنا۔ جب ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم ان کو جج کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت سے، ان کی ڈریسنگ سے، ان کی بات کرنے کی سٹائل سے، ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو ہم نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو لے کر ہم اس کے بارے میں اپنی رائے بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کئی بار ہم اس سائنٹسٹ کی طرح بیوقوف بن جاتے ہیں۔ دوستوں، لوگوں کے بارے میں رائے بنانے میں، انہیں پرکھنے میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں۔ بعض دفعہ جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ کئی بار ہمیں دکھتا کچھ اور ہے، سمجھ کچھ اور آتا ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں، ایک بات کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ہم جلد بازی میں کوئی نتیجہ نکال تو لیتے ہیں جو اصل میں صحیح نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں ہمیں اس پر پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے زندگی میں ایک فیصلہ ضرور کرو کہ جلد بازی میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو۔ کسی کو پرکھنے میں، کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے میں کبھی جلد بازی نہ کرو۔ تسلی سے سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہر پہلو کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں۔ ہمیشہ مثبت سوچیں، ہر چیز کا روشن پہلو دیکھیں۔ کوشش کریں لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آپ کو سمجھیں اور آپ انہیں سمجھ سکیں۔ زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو اور نیا کرو۔